علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، یہ جو باغ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جس میں کھجوریں اور چند درخت نظر آ رہے ہیں، یہ سقیفہ بنی سعدہ ہے۔ یہ مسجد نبوی کا شمالی اور مغربی کونا ہے۔ اس میں یہ باغ دیکھا جا سکتا ہے جسے سقیفہ بنی سعدہ کہتے ہیں۔ یہ سقیفہ بنی سعدہ ہے جو مسجد نبوی کے مغربی اور شمالی کونے میں ہے۔ اس کے قریب یہ الاف طیبہ ہوٹل ہے، الاف طیبہ ہوٹل ہے، اور اسی طرح یہ موون پیک مشہور ہوٹل ہے جو مسجد نبوی کے کونے میں ہے، اور یہ مسجد نبوی کا شمالی مغربی کونا ہے۔ اس میں یہ ساتھ ہی یہ سقیفہ بنی سعدہ دیکھا جا سکتا ہے۔ سقیفہ بنی سعدہ ایک ایسا باغ تھا، کھلی جگہ تھی، چبوترا تھا، جہاں بنی سعدہ کے لوگ آباد تھے اور وہ اس جگہ پہ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ اس جگہ کی ایک تاریخی اسلامی حیثیت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رحلت فرما گئے، اور اس کے بعد یہ بات صحابہ اکرام کے درمیان ایک کچھ اختلاف کا باعث بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا خلیفہ کون ہوگا۔ تو مہاجرین جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے تھے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، اور جو انصار صحابہ تھے یہاں مدینہ کے تھے، انہوں نے کہا کہ خلیفہ ہے وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ وہ انصار میں سے ہوگا، مدینہ والوں میں سے ہوگا، کیونکہ مدینہ والوں نے مہاجرین کو سپورٹ کیا ہے، انہیں اپنے کاروبار میں شریک کیا ہے، انہیں رہنے کے لیے گھر دیے ہیں، اسلام کی مدد کی ہے، تو اس لیے وہ خلیفہ جو ہے ان کی طرف سے ہوگا، انصاری ہوگا۔ جب یہ بات ذرا طول پکڑی اور صحابہ اکرام نے آپس میں اس طرح باتیں کی، تو یہ رائے بھی دی گئی کہ ایسا کر لیں، ایک خلیفہ انصار کا بن جائے اور ایک خلیفہ مہاجرین میں سے بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک خلیفہ تمہارا ہوگا، ایک خلیفہ ہمارا ہوگا۔ یہ بات جب سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ وہاں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور اس بات پہ اختلاف ہو رہا ہے، تو ایسا کریں کہ آپ وہاں چلیں اور چل کے اس بات کو دیکھیں کہ اس کا ایک صحیح اور شرعی حل، معقول حل کیا ہو سکتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائے۔ اب یہ مشورہ ہوا کہ خلیفہ کون بنے گا، تو وہی بات سامنے آئی کہ کوئی کہتے ہیں مہاجرین میں سے بنے جو مہاجر تھے، کوئی کہتے ہیں انصار میں سے بنے جو انصاری صحابہ تھے، مدینہ منورہ کے تھے، کوئی کہتا ہے دو خلیفہ بن جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین کے فضائل بھی بیان فرمائے، انصار کے فضائل بھی بیان فرمائے، ان کا مقام مرتبہ بیان فرمایا، اور پھر کہا کہ دیکھو ہمارے درمیان جو بات فیصل ہے، جس پہ فیصلہ ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا، لہذا یہ بات تو طے ہے کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ اسی آپ کے فرمان گرامی کو سن کر بہت سارا اختلاف اپنے آپ ختم ہو گیا کہ خلیفہ جو ہے وہ قریش میں سے ہوگا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارے دینی معاملات میں آگے کیا ہے، امامت کے لیے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، اور یہ بات شیعہ کی کتب میں بھی لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، حالانکہ میں وہاں موجود تھا اور آپ مجھے دیکھ بھی رہے تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو دلیل بنا کر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارے دینی معاملات میں آگے کیا ہے، اپنے مسلح پہ کھڑا کیا ہے، امامت کے مسلح پہ کھڑا کیا ہے، لہٰذا
ہم دنیاوی معاملات میں بھی خلافت میں بھی آپ کو ہی مقدم کرتے ہیں، اور انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کو دیکھ کر تمام انصار اور تمام مہاجرین نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پر تمام مسلمانوں کے خلیفہ مقرر کیے گئے، اور ہر ایک نے آپ کی بیعت کی اور آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ تو اس کے بعد یہ جو ایک بظاہراً چھوٹا سا اختلاف ہوا تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو گیا، لیکن یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اختلاف ختم کیوں ہوا؟ صرف اور صرف اس بنیاد پہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، آپ کا طرز عمل کیا ہے، آپ کے فرمان کو دیکھا گیا ہے، آپ کے عمل کو دیکھا گیا ہے۔ آپ کا فرمان تو یہ تھا خلیفہ قریش میں سے ہوگا، اور عمل یہ تھا کہ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے آگے کیا۔ اسی کو دلیل بنا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ دینی معاملات میں آگے کر دیے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہم پر فوقیت دی ہے، ہمیں آپ کو ہمارا امام بنایا ہے، تو دنیاوی معاملات میں بھی ہم آپ کو اپنا امام بناتے ہیں۔ اور متفقہ طور پر تمام مہاجرین اور تمام انصار نے متفقہ طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، اور آپ کی خلافت پر لبیک کہا ہے، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اب جو بھی اس خلافت کا انکار کرتا ہے وہ دراصل گمراہی کے رستے پر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کیا ہے، آپ کی بیعت کی ہے، اور یہ بات دلیل ہے کہ جو بعض حضرات خلفائے ثلاثہ کی بیعت پر، خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر اور آپ کے خلیفہ بننے پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ دراصل گمراہی کے راستے پہ ہیں۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ پوری امت کا فیصلہ ہے، اور دلیل کا فیصلہ ہے، اور بصیرت کا فیصلہ ہے جو صحابہ کرام نے یہاں کیا تھا۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مجموعی لحاظ سے اس امت کے سب سے افضل ترین شخص وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چاروں ہی بڑی شان والے خلیفہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم پر میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفاء کی سنت کو پکڑنا لازم ہے، واجب ہے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو اپنے دانتوں میں بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ تو تینوں خلفاء جو بعد میں بنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، انہوں نے آپ کی بیعت کی ہے۔ یہ خلفاء کی بھی سنت ہے، یہ امت کا اجماع بھی ہے۔ یہ دلیل کی روشنی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، اور تمام صحابہ کرام نے، وہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں یا کچھ اور ہوں، سب کے سب نے، یعنی کچھ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوں جیسا کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ میں آئے تھے، سب کے سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور متفقہ طور پر دلیل کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے وہاں کوئی اپنی رائے قیاس نہیں چلانی چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فالو کرنا چاہیے، آپ کی اتباع کرنی چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، اور اللہ سے محبت کا سچا دعویٰ ہے، تو تمہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی۔ بہرحال یہ سقیفہ بنی سعدہ ہے جہاں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی تھی، اور بنی سعدہ کے لوگ یہاں اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور یہاں ایک بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی، لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آپ کی اتباع نصیب فرمائے، ہمیں خلفائے راشدین کی محبت نصیب فرمائے، اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔